آیت اللہ علی خامنائی کی نماز جنازہ میں انتقام اور امریکہ مرد آباد کے نعرے لگ گئے۔ شہید خامنائی کی آخری رسومات کے لیے ایران کو 1 ہفتے کی ہم نے چھٹی دی۔ ٹرمپ کی جانب سے بیان، امریکہ ایران تنازع میں جیت تہران کی ہوگی۔ روس نے بھی امریکہ کو وارننگ جاری کر دی۔ عرب نشریاتی ادارے الجزیرہ کے مطابق تہران کے گرینڈ مسلح مذہبی کمپلیکس کے وسیع صحن میں بڑی تعداد میں لوگ آیت اللہ علی خامنائی کے جنازے کی آمد کے منتظر تھے۔ اس دوران متعدد سوگواروں نے سرخ جھنڈے اٹھا رکھے تھے، جنہیں ایران میں عام طور پر انتقام اور خون کا بدلہ لینے کی علامت سمجھا جاتا ہے۔ اس موقع پر موجود افراد مسلسل امریکہ مرد آباد اور انتقام کے نعرے لگاتے رہے، جبکہ فضا سوگ اور جذباتی نعروں سے گونجتی رہی۔ اس سے قبل بھی تہران کے مختلف علاقوں میں بڑی تعداد میں شہری نماز جنازہ میں شرکت کے لیے گھروں سے نکل آئے تھے، اور صبح کے وقت شہر کے کئی میٹرو اسٹیشنز کے باہر لوگوں کا ہجوم دیکھا گیا، جہاں ہزاروں افراد تیز رفتار ٹرانسپورٹ سروس کھلنے کا انتظار کر رہے تھے تاکہ وہ بھی جنازے میں شریک ہو سکیں۔ اے ایف پی کے مطابق نماز جنازہ میں شرکت کے لیے آنے والے افراد کی بڑی تعداد گرینڈ مسلح مذہبی کمپلیکس پہنچی، جہاں سیکورٹی کے سخت انتظامات کیے گئے تھے، اور یہ اجتماع ایران کی حالیہ تاریخ کے بڑے عوامی اجتماعات میں شمار کیا جا رہا ہے، جس میں ملک کے مختلف حصوں سے آنے والے سوگواروں نے شرکت کی اور آیت اللہ علی خامنائی کو خراج عقیدت پیش کیا۔ ایران کے سرکاری ٹی وی نے اعلان کیا ہے کہ علی خامنائی کی 6 روزہ عوامی تدفین کی تقریبات کا آغاز ہفتے کی صبح سے ہو چکا ہے۔ ادھر ناظرین، ایران کی پاسداران انقلاب IRGC کے قائم مقام سربراہ بریگیڈیئر جنرل احمد وحیدی امریکہ اور اسرائیل کے ساتھ حالیہ جنگ کے آغاز کے بعد پہلی بار منظر عام پر آ گئے ہیں۔ انہوں نے یہ ذمہ داری اپنے پیش رو میجر جنرل محمد پاکپور کی شہادت کے بعد سنبھالی، جو ایران پر امریکہ کے ابتدائی حملوں میں مارے گئے تھے۔ احمد وحیدی کو ایران کی اسلامی انقلابی گارڈ کور کے ابتدائی دور کے افسران میں شمار کیا جاتا ہے۔ انہوں نے سن 1970 کی دہائی کے آخر میں اس فورس میں شمولیت اختیار کی تھی، اور سن 1980 کی دہائی کے دوران انٹیلیجنس اور فوجی شعبوں میں اہم ذمہ داریاں نبھائیں۔ ایرانی سرکاری میڈیا کے مطابق احمد وحیدی نے 1988 سے 1997 تک IRGC یعنی پاسداران انقلاب کی خصوصی قدس فورس کی قیادت کی۔ بعد ازاں یہ ذمہ داری ایران کے معروف فوجی کمانڈر قاسم سلیمانی کو سونپی گئی، جو 2020 میں امریکی صدر ڈونلڈ ٹرمپ کے حکم پر کیے گئے فضائی حملے میں شہید ہو گئے تھے۔ دسمبر 2025 میں آیت اللہ علی خامنائی نے احمد وحیدی کو IRGC کا نائب سربراہ مقرر کیا تھا۔ سرکاری رپورٹس کے مطابق اس تقرری کا مقصد ملک کو امریکہ کی ممکنہ فوجی کارروائیوں کے لیے تیار کرنا تھا۔ فوجی ذمہ داریوں کے علاوہ احمد وحیدی ایران کی سیاست میں بھی اہم عہدوں پر فائز رہ چکے ہیں۔ وہ سابق ایرانی صدر محمود احمدی نژاد کے دور میں وزیر دفاع رہے، جبکہ بعد میں مرحوم صدر ابراہیم رئیسی کی حکومت میں وزیر رہے ہیں۔ عرب نشریاتی ادارے الجزیرہ کے مطابق احمد وحیدی نے جمعرات کی شب سابق ایرانی سپریم لیڈر آیت اللہ علی خامنائی کی نماز جنازہ اور آخری رسومات میں شرکت کی۔ سرکاری میڈیا نے ان کی تصاویر بھی جاری کی، جن میں وہ مرحوم رہنما کو خراج عقیدت پیش کرتے دکھائی دیے۔ ادھر ناظرین، امریکی صدر ڈونلڈ ٹرمپ نے کہا ہے کہ ایران امریکہ کے ساتھ سمجھوتہ کرنے کے لیے بےتاب ہے اور وہ ڈیل ہونے کے لیے مر رہا ہے۔ میڈیا رپورٹس کے مطابق ٹرمپ نے جنوبی ڈیکوٹا ریاست میں امریکہ کی 250ویں سالگرہ کی تقریب سے خطاب کرتے ہوئے کہا کہ امریکہ نے ایران کے سابق سپریم لیڈر علی خامنائی کے جنازے کی آخری رسومات کے لیے مذاکرات کو روک دیا ہے۔ ٹرمپ نے دعویٰ کیا کہ سرد جنگ نے امریکہ کے دشمنوں کو تاریخ کی گہرائیوں میں دھکیل دیا ہے، اور ہم نے سب سے مضبوط اور طاقتور فوج بنائی ہے۔ ہم نے 2 عالمی جنگیں جیتیں۔ حالیہ تنازعات کا ذکر کرتے ہوئے ٹرمپ نے کہا کہ ہم نے وینزویلا کو 1 دن میں شکست دی، اور ہم نے ایران کو 4 شانے چت کیا۔ وہ آباد ہونے کے لیے مر رہے ہیں، وہ دوبارہ آباد ہونا چاہتے ہیں۔ ہم نے انہیں سپریم لیڈر کی آخری رسومات کے لیے 1 ہفتے کی چھٹی دی، کیونکہ ہم اچھے لوگ ہیں۔ ٹرمپ نے مزید کہا کہ اگر امریکہ کی سلامتی کو خطرہ ہوگا تو بھرپور طریقے سے جواب دیا جائے گا، اور امریکہ اپنی برتری دوسرے ممالک پر برقرار رکھے گا۔ دوسری جانب ناظرین، روس نے امریکہ اور ٹرمپ کو آئینہ دکھا دیا ہے۔ روس کی سلامتی کونسل کے سربراہ سرگئی شوئیگو نے کہا ہے کہ امریکہ کے خلاف جدوجہد میں ایرانی قوم فاتح ہوگی۔ میڈیا رپورٹس کے مطابق انہوں نے یہ بیان تہران میں ایرانی حکام سے ملاقاتوں کے دوران دیا، جہاں دونوں ممالک کے درمیان علاقائی سلامتی تعاون، دفاعی تعاون اور مشرق وسطیٰ کی صورتحال پر تفصیلی تبادلہ خیال ہوا۔ شوئیگو نے کہا کہ روس ایران کی خود مختاری، سلامتی اور علاقائی استحکام کی حمایت جاری رکھے گا، اور حالیہ کشیدگی کے باوجود ایران نے اپنی قومی یکجہتی کا مظاہرہ کیا ہے اور بیرونی دباؤ کا مقابلہ کرنے کی وہ صلاحیت رکھتا ہے۔ ایرانی حکام نے بھی روس کے موقف کا خیر مقدم کرتے ہوئے دونوں ممالک کے درمیان اسٹریٹجک شراکت داری کو مزید مضبوط بنانے کے عزم کا اظہار کیا، اور ملاقاتوں میں اقتصادی تعاون، توانائی، دفاعی شعبے اور علاقائی تنازعات پر بھی گفتگو ہوئی۔ یہ بیان ایک ایسے وقت میں سامنے آیا ہے جب امریکہ اور ایران کے درمیان تعلقات انتہائی کشیدہ ہیں، جبکہ روس اور ایران حالیہ برسوں میں سیاسی، اقتصادی اور عسکری تعاون کو مزید وسعت دے رہے ہیں۔
ناظرین آج کے اس ویلاگ سے فی الوقت اتنا ہی. احتشام الرحمان کو اجازت دیجیے گا. اللہ حافظ.